افغانستان وسطی اور جنوبی ایشیا کی عظیم الشان شاہراہ پر واقع ساحل سمندر سے محروم ہر چہار جانب سے بند ایک ایسا ملک ہے جو اپنی بے مثال جائے وقوع اور اسٹریٹجک اہمیت کی وجہ سے خطے میں سب سے زیادہ ممتاز ہے۔ اس کے شمال میں جہاں تاجکستان، ترکمینستان اور ازبکستان ہے، تو وہیں مغرب میں ایران اور جنوب مشرق میں پاکستان ہے۔ شمال مشرق سے چین اس کا طاقتور پڑوسی ہے۔ افغانستان کی جغرافیائی سرحد 5529 کلومیٹر طویل ہے، جس میں سب سے زیادہ طویل سرحد 2670 کلومیٹر لمبی ہے اور پاکستان سے ملتی ہے۔ اسلام آباد نے اس کی کٹیلی سرحد کے 90% حصے کو عسکریت پسندوں کی نقل و حرکت روکنے کے لیے بند کر دیا ہے، جبکہ تاجکستان 1345 کلومیٹر اور ایران 945 کلومیٹر کے سرحدی خطے کے ساتھ دوسرے اور تیسرے نمبر پر ہے۔ ترکمینستان 804 کلومیٹر اور ازبکستان تقریباً 144 کلومیٹر کے ساتھ چوتھے اور پانچویں نمبر پر ہے۔ افغانستان ہند و پاک کے لیے اپنی سرزمین سے گزرنے والی گیس پائپ لائن کو اپنے مفادات کا ضامن سمجھتا ہے۔ افغانستان میں سب سے زیادہ سرمایہ کاری کرنے والا ملک چین ہے۔ افغانستان اور چین کے بیچ ایک پہاڑی سلسلہ ہے جس کی مسافت 76 کلومیٹر ہے۔ چین کی عقابی نظریں ون بیلٹ ون روڈ والے منصوبے کی تکمیل کے ساتھ ساتھ دیگر تعمیری پروجیکٹ پر ٹکی ہوئی ہیں۔ اتنے طاقتور پڑوس، طویل سرحدی علاقے اور نادر و نایاب وسائل کے باوجود افغانستان کی آدھی آبادی آخر خط افلاس سے نیچے کی زندگی گزارنے پر کیوں مجبور ہے؟ حالانکہ ملک بیش قیمت طبعی اور معدنیاتی وسائل سے اتنا مالا مال ہے کہ اسے ایشیا ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں نمبر 1 پر ہونا چاہیے۔ امریکی جیولوجیکل سوسائٹی کی رپورٹ کے مطابق افغانستان میں 1 سے 3 ٹریلین ڈالر تک کی نادر و نایاب معدنیات کا ذخیرہ موجود ہے۔ افغانستان کی ایک سرکاری سروے رپورٹ کے مطابق ملک میں تقریباً 1 ارب 900 ملین بیرل خام تیل اور 440 ارب کیوبک میٹر قدرتی گیس کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ دیگر قیمتی وسائل میں سونا، چاندی، لوہا، تانبا، کوئلہ اور لیتھیم کی بھی وافر مقدار یہاں موجود ہے۔ امریکی ویب سائٹ کوائرس کے مطابق افغانستان کے پاس ان سب کے علاوہ اور بھی بہت سے قیمتی ذخائر ہیں جو مفلوک الحال عوام کی خوشحالی کا سبب بن سکتے ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 2040 تک ان بیش قیمت معدنیاتی ذخائر کی مانگ میں عالمی سطح پر 40 گنا اضافہ ہو جائے گا۔ تانبا افغانستان کی ایک مستقل دولت ہے جس کا اندازہ 20 ملین ٹن تک کیا گیا ہے۔ یہاں یہ بتانا دلچسپ ہوگا کہ افغان حکومت نے تانبے کی کان چین کو 30 سال تک کے لیے لیز پر دی تھی۔ ایک طرف معدنیات کے یہ انمول خزانے ہیں تو دوسری طرف غربت کا یہ حال ہے کہ ملک عالمی بینک کے مطابق 1 ارب ڈالر کے امدادی فنڈ سے چل رہا تھا۔ اتنے بڑے امدادی فنڈ کے باوجود بھی اب تک ملک کی قسمت بدل نہ سکی۔ طالبان کے زیر قیادت نئی عبوری حکومت کی تشکیل ہو گئی ہے۔ آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ تجزیہ نگاروں کو توقع ہے کہ بین الاقوامی برادری عوام کے وسیع تر مفاد میں اس نئی حکومت کا استقبال کرے گی اور نئی حکومت بھی ایک صدی سے بیرونی ظلم و جبر، مسلط کردہ غربت و ناخواندگی اور خانہ جنگی کی شکار افغان عوام کی مسیحائی کے لیے شریعت اسلامی کے مستحکم اور لچکدار اصولوں سے استفادہ کرتے ہوئے ایک مثالی قیادت فراہم کرے گی۔